قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والثلاثون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. یہ حدیث بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے تھے: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص دیکھے تم میں سے منکرا کسی برائی کو، فلیغیرہ اس کو تبدیل کرے اپنے ہاتھ سے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ساتھ، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان کے ساتھ بھی تبدیل کرنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل کے ساتھ. وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یہ سب سے کمزور ایمان. یہ حدیث بھی کچھ اصول ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے. یعنی من رأى منکم منکرا، منکر کیا ہے؟ منکر ہر وہ فعل جو شریعت کے خلاف ہو، کتاب و سنت کے خلاف ہو. منکر کا معنی جس کا انکار کیا جاتا ہو، جس کا عقل انکار کرے، شریعت انکار کرے، فطرت انکار کرے، یہ منکر ہے. اور اس کے مقابلے میں معروف ہے. معروف وہ چیز جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، جو معروف ہو عند العقل، معروف ہو عند الفطرہ، اور معروف ہو کتاب و سنت میں، تو وہ معروف اور نیکی ہے. تو یہاں بات ہو رہی ہے منکر کی. کسی نے کوئی منکر دیکھا، کوئی برائی دیکھی کسی جگہ، کسی مقام میں اور کسی انسان میں. دیکھنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ نے نہ بھی دیکھی ہو لیکن آپ کو خبر مل جائے کہ فلاں مقام پر یہ برائی موجود ہے، آپ کے علم میں آ جائے، آپ کی اطلاع میں آ جائے، تو پھر بھی جو آگے قانون آ رہے ہیں وہ زیر عمل آ سکتے ہیں. تم میں سے جو شخص دیکھے کوئی برائی فلیغیرہ، پس ضرور تبدیل کرے اس کو اپنے ہاتھ سے. ہاتھ سے تبدیل کرنا یہ خطاب ولی الامر کے لیے، وقت کا حاکم، رائی، یہ ہر رائی کے لیے، جو بھی رائی ہے اس کا یہ خطاب ہے کہ وہ ہاتھ سے اس برائی کو تبدیل کرے. رائی کون ہے؟ وقت کا حاکم. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے راعی ہے، جس کے تحت ایک رعیت ہے، افراد ہے اس کے تحت کچھ. تو اگر ایک بندے کی حیثیت راعی کی ہے، جسے وقت کا حاکم ہے، وہ راعی ہے، اس کے تحت پوری رعیت ہے، اس کی رعایا ہے، وہ ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، رکھے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ سے تبدیل کرے. اس طرح جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کا سربراہ یعنی بچوں کے لیے باپ اور بیوی کے لیے شوہر، وہ گھر کا سربراہ ہے، تو وہ بھی اپنے گھر کے احاطے میں، اپنے گھر میں اپنی حدود کے مطابق اپنے ہاتھ سے برائی کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اسے بھی یہ طاقت دی گئی. تو یہ خطاب جو ہے ہاتھ سے تبدیل کرنے کا، یہ ہر راعی کے لیے جو سربراہ ہے اور جس کے زیر دست افراد ہیں، ان میں کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کو ہاتھ سے تبدیل کرے. فإن لم یستطع، اگر نہ طاقت ہو ہاتھ سے تبدیل کرنے کی، فبلسانہ، تو زبان سے تبدیل کرے. بس وہ راعی نہیں ہے، یہ تو کام ولی الامر کا ہے، جس کے پاس طاقت اور سلطہ ہے. اس کے پاس اگر طاقت نہیں ہے، سلطہ نہیں ہے، اور وہ راعی نہیں ہے، تمہارا ہاتھ سے تبدیل کرنے کی اس میں طاقت نہیں. پھر کیا طاقت ہے؟ اس کے پاس علم ہے، بصیرت ہے، معرفت ہے، کتاب و سنت کا علم ہے اس کے پاس. تو اس علم کی بنا پر اپنی زبان سے تبدیل کرے اس برائی کو، اپنی زبان کا استعمال کرے، اپنے علم کا استعمال کرے اس برائی کو مٹانے کے لیے. اور اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے، بس علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، برائی کا ادراک نہیں ہے، یا برائی کے برائی ہونے کی دلیل مستحضر نہیں ہے، یا بعض لوگوں کو علم ہوتا ہے
مگر وہ حکومت کی طرف سے پابندی کا سامنا کر رہے ہوتے کہ تم بول نہیں سکتے اور تم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، پابندی ان کو، تو اس پابندی کا احترام بھی ضروری۔ حکومت اگر چاہے کسی کی زبان بند کرنا کسی بھی مصلحت کی بنا پر، اور چاہے وہ ظلمن کیوں نہ ہو، اور اگر وہ کسی کی زبان بندی کا آرڈر جاری کر دے تو پھر اس آرڈر کو قبول کرنا ضروری ہے اور وہ خاموشی اختیار کرے۔ تو یہ بھی استطاعت میں آتا ہے کہ بعض لوگ علم تو ہے، بصیرت ہے، مگر حکومت کی طرف سے بولنے پر پابندی، جیسے عطا بن ابی رباح بہت بڑے تابعی، عبداللہ بن عباس کے شاگرد، ان کے دور میں جب موسم حج آتا تو حکومت اعلان کرتی کہ حجاج کے درمیان فتوے کا اختیار صرف عطا کے پاس، اور کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ یہ اقدام کر سکتی، تو باقی جو اگر وہاں علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کے اس اعلان کا احترام کرے، اور عطا بن ابی رباح ہی فتویٰ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح بعض لوگ ان میں علم تو ہے، معرفت ہے، مگر حکومت کی طرف سے ان کو پابندی کا سامنا ہے، تو وہ بھی خاموشی اختیار کریں اور اپنے دل سے اس کو برا جان لیں۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ ولیس وراء ذالک حبۃ خردل من الایمان، اگر ہاتھ سے نہیں مٹھا رہا، زبان سے بھی نہیں مٹھا رہا، بلکہ صرف دل سے برا جان رہے، تو اس کے پیچھے، اس کے بعد ایمان کی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شکل باقی نہیں بچتی، رتی برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا تو وہ شخص انتہائی شقی ہے اور بدبخت ہے، جو برائی دیکھتا ہے، بٹھانا تو کجا، اپنے دل میں بھی اس کو برا نہیں جانتا بلکہ دل سے قبول کرتا ہے، دل سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اگر دل میں بھی اس برائی کو برا نہیں جانتا تو اس کے بعد ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں بچتا۔ تو کم از کم یہ کمزور ایمان تو ہونا چاہیے کہ دل سے برا جانے، اور دل سے برا نہیں جانتا، دل سے برائی پر خوش ہو رہا ہے، برائی کو قبول کر رہا ہے دل سے، تو پھر یاد رکھو اس کے بعد ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں بچتا۔ اور رائی کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، یعنی کچھ بھی ایمان باقی نہیں بچتا۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضہ مسلسل مستقل انجام دینا چاہیے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو اور آپ کی ذمہ داری کا حق جو ہے وہ ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال، ایمان اور نیک اعمال، اور پھر حق کی وصیت کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ فریضہ انجام دیتے رہنا، اس کو یعنی شریعت نے بطور فرض کے ذکر کیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ضروری ہے، فرض ہے، جو تین کام کرے، نیکی کی دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس معاشرے میں نیکی کی دعوت نہ ہو، زبانیں خاموش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، پھر لوگ دعائیں قبول کریں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو دعوت کیوں ہوتی ہے، نیکی کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ برائی کو مٹانے کے لیے۔ برائی کا وجود یہ نحوست ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں، تو برائی کو ختم کرو تاکہ اللہ راضی ہو اور نعمتوں کا سلسلہ بحال ہو۔ تو برائی کا وجود جو ہے یہ معاشرے کے لیے بہت بڑی قباحت ہے اور ایک علت ہے ایسی جو معاشرے کے لوگوں کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ تو ایسے میں علماء کا کردار اور اس جماعت کا کردار کہ مستقل دعوت کا کردار ادا ہوتا رہے تاکہ برائی کا خاتمہ ہو اور اللہ کی رضا اس معاشرے کو حاصل ہو۔